من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ یہ جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام آگے اپنے بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے تھے، مگر قوم عمالقہ سے جنگ کرنے سے انہوں نے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر ہی 40 سال تک یہ اللہ کے حکم سے بھٹکتے رہے۔ وہاں نہ کوئی چھت کا انتظام تھا تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کیا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا تو من و سلوہ کا انتظام کیا، پانی کا انتظام نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ پانی کا انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پتھر پر عصا کو ماریں، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کیونکہ بنی اسرائیل کے کل 12 خاندان تھے، ہر ایک کے لیے ایک ایک الگ الگ چشمہ۔ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر ایک کے لیے الگ چشمہ بنایا، ورنہ یہ بنی اسرائیل تھے، اگر 12 کے لیے ایک ہی چشمے کا انتظام ہوتا تو نہ معلوم کتنے جھگڑتے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمے کا انتظام کیا۔ سوال ہوتا ہے کہ پتھر سے پانی کیسے نکل سکتا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمزم کا پانی حجر اسود سے ہی تو اس کا دھارا آتا ہے، مشین آج تک برابر اس کو کھینچ رہی ہے، دنیا کا ایک بڑا طبقہ اس سے سیراب ہو رہا ہے مگر اس کا لیول نیچے ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ جہاں سے پانی نکالنا چاہے نکال سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سامنے آج تک زمزم کی مثال موجود ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کیا، من و سلوہ کھانے کا بھی انتظام کیا، اور حکم بھی دیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی نعمتوں میں سے، مگر زمین میں برائے مہربانی فساد مت مچاؤ۔ لیکن انسان جب حلق تک بھر لیتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر شرارت سوچتی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، گستاخی اور شوخی کو تو معاف کیا جا سکتا ہے مگر شرارت اور خباثت کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کے خلاف کرتے جا رہے ہیں مگر احسانات کی بارش برابر جاری ہے، مگر جب شرارتیں اور خباثتیں اب شروع ہوئی ہیں تو ہر طور پر ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے ان پر فٹکار پڑ رہی ہے۔ دارالعلوم میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص سفیر تھے جو بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ ایک مرتبہ پیور گھی لے کر کے آئے دارالعلوم میں، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حاضر نہیں تھے، تو ایک استاد کے کمرے میں وہ رکے اور گھی بھی وہاں رکھا، تو استاد نے اس پیور گھی کی کھچڑی بنائی اور کھچڑی بنانے کے بعد سب کو دعوت دی اور سب کو کھلا دیا۔ پھر جب ان صاحب کو پتا چلا کہ یہ تو کھچڑی میرے گھی سے بنی ہے تو مولانا حسین احمد مدنی جب تشریف لائے تو ان کو شکایت کی کہ حضرت میں گھر سے بڑی محبت سے آپ کے لیے پیور گھی لے کر کے آیا تھا مگر آپ نہیں تھے تو ان کے کمرے میں رکا تھا، اور یہ تو حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ میرے گھی سے سب کی کھچڑی کے ذریعے دعوت کر لی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے لیے لائے تھے، میں نے ان کے لیے مباح کر دیا، اب سب کے لیے جائز ہو گیا۔ تو حضرت نے معاملہ نمٹا دیا۔ تو یہ ہے شوقی، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم میں ایک اور استاد تھے جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، مجرد تھے، اب ظاہر سی بات ہے انس کے لیے تو کوئی تو گھر میں چاہیے، تو مرغیاں اور بکریاں پال رکھی تھی۔ ایک مرتبہ طلباء نے ان کا ایک بکرا پکڑا اور ذبح کر دیا اور سارے اساتذہ کی دعوت کر دی، اور اس میں ان کو بھی بلایا جو بکرے کے مالک تھے۔ جب کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے، پتا چلا کہ میرا بکرا نہیں مل رہا ہے، تو پتا چلا کہ اسٹوڈنٹ نے اسی کو ذبح کر کے سب کو کھلایا ہے۔ یہ سارے طلباء کو لے کر کے مولانا مدنی کے پاس گئے، وہ سرپرست تھے، کہ حضرت میرے بکرے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو طلباء کو مولانا نے بلایا اور کہا یہ کیوں کیا تم نے، ان کی اجازت کے بغیر کیوں ذبح کیا؟ تو کہا حضرت گھی کا بھی تو یہ مسئلہ تھا، بغیر اجازت کے سب کو کھلایا گیا تھا۔ تو
تو حضرت بہت مسکرا اور کہا حساب برابر ہو گیا. تو یہ ہے شوخی، اس کو ایک طرف درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن شرارت اور خباثت کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک مثال دو دارالعلوم کی. طلباء کو ایک مرتبہ شرارت سوجی. کہتے ہیں نا کھا پی کر جب انسان شکم سیر ہوتا ہے تو شرارت سوجتی ہے. تو ایک مرتبہ ان کو شرارت سوجی، رات میں اعلان کر دیا کہ ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا ہے، صبح احاطہ مولسری میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جنازہ پورا تیار کر کے وہاں لائے اور نماز جنازہ کی پوری تیاری، 2 تکبیر کہی جا چکی تھی اور جنازے سے وہ طالب علم کھڑا ہو گیا. اتنے میں پوری بگدڑ مچ گئی، کتنے لوگ زخمی ہو گئے. اب یہ ہے دین کے عمل کے ساتھ مذاق، یہ شرارت اور یہ خباثت. 60 طلباء کو اسی وقت مدرسے سے گیٹ آؤٹ کیا گیا. یہ ہے شرارت اور خباثت، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی شرارت تھی، لیکن پہلی جو 2 چیزیں ہیں اس کو شوقی کہیں گے، ایک عمل میں گستاخی کہیں گے. اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے اگر کوئی خباثت کر رہا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے اب تک برداشت کیا، مگر اب آگے چل کر کیا کہہ رہے موسیٰ؟ من و سلوا سے ذرا اوب گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، اب ذرا ہاتھ سے مزدوری کر کے سبزی کھانے کا جی چاہتا ہے. کیا چاہیے کھانے میں؟ لن نصبر علی طعام واحد، کب تک ایک ڈش کھاتے رہیں گے؟ ارے ذرا مینو بھی بدلو. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، ہمیں تو ترکاری چاہیے. وقصائها، ککڑی چاہیے. وفومها، گیہوں چاہیے. وعدسها، مسور چاہیے. وبصلها، اور پیاز چاہیے. ایسی چیزیں ہمیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھوڑے کی سواری سے اتر کر گدھے پر بیٹھنا اچھا نہیں ہے. ارے عرش پر ہو تو فرش پر کیوں آنے کی تمنا کر رہے؟ بغیر محنت کے آسمان سے من و سلوا اتر رہا ہے تو اسی کی قدر کر لو. یہ ہاتھ کی کمائی سے کھانا یہ ادنا درجے کا کھانا ہے. قال تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، کیا تم بدل کر ادنا کھانا لینا چاہتے ہو اعلیٰ کھانے کے مقابلے میں؟ اگر تمہیں یہی چاہیے اہبطوا مصر، قریب میں ایک بستی ہے چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے جو کچھ تم نے مانگا ہے وہاں مطالبہ تمہارے لیے پورا کیا جائے گا. اگر بنی اسرائیل من و سلوا پر راضی رہتے تو آج تک ہم بغیر محنت کے کھاتے، مگر یہ کتے کی دم کبھی سدھی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. صبح گئے تو شام کو واپس آئے. خیر، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، 3 جرم ان کے اتنے خطرناک تھے. ایک تو یہ اعلیٰ چیز کو ادنا چیز کے لیے بدل کر لے لیا. دوسری بات، انہوں نے اللہ کی آیات تک کا انکار کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قتل کیا. حضرت یسعیہ، حضرت یرمیہ، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش. تو ان لوگوں کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی ہے. پھر آگے ڈینگے مار رہے تھے جنت کے حقدار صرف یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہو والذین ہادو، یا یہودی ہو، والنصارى، یا نصارہ ہو، عیسائی ہو، والصابئین، یا صابی لوگ ہو. صابی حضرت داؤد علیہ السلام پر اور زبور پر ایمان لانے والے لوگوں کو کہا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا تصور ختم ہو گیا تھا. اس لیے جو بتوں کی عبادت چھوڑ دیتا تھا اور ایک اللہ کی پرستش کرنے لگتا تھا، کفار اس کو بھی صابی کہا کرتے تھے. یہ بے دین ہو گیا، یہ صابی بن گیا. ایک عام اصول بیان کر دیا گیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان ساری جماعتوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت کے دین پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، وقت تک نبی کی بھی بات کو مانے گا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں. کسی جماعت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اور چونکہ تمہارا ایمان آخری نبی پر اور آخری کتاب پر نہیں ہے تو تم جنت کے حقدار کبھی بھی نہیں بن سکتے. انہوں نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر کے آئے. کوہ طور پر گئے، تورات لے کر کے آئے اور کہا اللہ کی طرف سے یہ دستور اور یہ کتاب تم کو دی گئی ہے. کہا اس میں تو موسیٰ بہت مشکل احکام ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے، کچھ احکام بردو ہم عمل نہیں کر سکتے.
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی تم نے ہی تو تورات کو مانگا تھا، لیکن بعد میں جب تورات دی گئی تو عمل کرنے سے مکر گئے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب عمل نہیں کریں گے تو اب عمل کرایا جائے گا. ہم نے تمہارے اوپر پورا طور پہاڑ اٹھایا اور کہا ماننا ہے کہ نہیں ماننا، اب گرائیں گے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تورات میں جو کچھ احکام دیے ہیں وہ مضبوطی سے پکڑو. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، زبردستی دین میں نہیں ہے، اور یہاں تورات پر عمل کیا جا رہا ہے اوپر پہاڑ لٹکا کر کے، عمل کرو ورنہ آپ گرا دیں گے. دیکھیے یہ بات درست ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. آپ مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے گردن پر تلوار رکھ کر کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، لیکن مسلمان بن گئے تو اب اسلامی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ کسی اسکول میں مدرسے میں ایڈمیشن لیں نہ لیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اب ایڈمیشن لے لیا ہے تو اب اس مدرسے کا اور اسکول کے رول کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ تورات خود مانگی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اب تورات پر تو عمل کیا جائے گا. بہت سے حضرات کیا کہتے ہیں، ارے نماز کی دعوت کیوں دے رہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ارے بھائی یہاں تو زبردستی، عمل کرانے پر تو زبردستی کی جائے گی. تو یہاں جو ان پر تورات قبول کرانے پر پہاڑ لٹکا کر کے ان کو قبول کرایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی ان سے دین قبول کرایا جا رہا ہے. جس دین کو تم قبول کر چکے ہو اس کے احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پہاڑ لٹکایا گیا، کہیں گے ہم مانیں گے، جیسے ہٹایا گیا پھر وہی نہ ماننے پر تلے گئے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. ایک اور حکم دیا گیا، سنیچر کا دن تمہارے لیے مقدس دن ہے، اس میں آرام کرو اور عبادت کرو، جو عبادت اس دن کے متعین ہے. معاشی سرگرمیاں مچھلیاں پکڑنا اس دن بند کرو. لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایک طبقہ سمندر کے کنارے پر رہتا تھا جن کا کام ہی تھا مچھلیاں پکڑنا، اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی کیونکہ ڈینجر لوگ آ جاتے تھے. لیکن سنیچر کے دن یہ نہیں آتے تھے تو ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے حوض بنانا شروع کیے. جمعہ کے دن مچھلیاں پکڑ کر شام کو دہانہ کھول کر چلے جاتے تھے اور پھر اتوار کے دن جاتے تھے تو ساری مچھلیاں اسی حوض میں آ کر جمع ہو جاتی تھی. ان کو منع کیا گیا مگر وہ اس سے بھی باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ظاہر سی بات ہے اتنے سارے احکامات ٹھکرانے کے بعد کیا کیا جائے گا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا گیا اللہ نے اپنے حکم سے. 3 دن زندہ رہ گئے پھر سارے کے سارے ختم ہو گئے. لہذا اب ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل جو بندر نظر آ رہے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو 3 دن میں ہی ختم ہو گئے تھے. یہاں ایک اچھی بات کسی مفسر نے لکھی ہے کہ انسانوں کا بندر بن جانا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بندروں سے انسان کا وجود میں آنا کس کا نظریہ ہے؟ یہ ڈاروین کا ہے. پوری دنیا مان رہی ہے مگر قرآن کو جس میں صاف صاف بتایا گیا کہ بنی اسرائیل انسان تھے بعد میں ان کو بندر بنایا گیا، تو قرآن کی سچی بات کو آدھی دنیا نہیں مان رہی ہے. اور ڈاروین کی تھیوری اس کو پوری دنیا مان رہی ہے کہ انسان جو ترقی کرتے کرتے ہوا ہے اس کا پہلا کیا تھا، باپ بندر تھا. حالانکہ وہ خود ثابت نہیں کر سکا کہ ڈاروین کا باپ بندر تھا یا نہیں. سولاپور میں جو لوگ 75 سال سے رہ رہے ہیں آج تک کئی آپ نے خبر اخبار میں چھپی سنی ہے کہ فلاں جگہ بندر اب انسان بن چکے ہیں، حالانکہ کوئی جگہ آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. لیکن ایک نظریہ ہے، لیکن باطل نظریہ چونکہ اس کے اعلی کار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دنیا میں پھیلتے ہیں. پھر آگے گائے کے قتل کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے. سبحان اللہ.